ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. صدق الله مولانا العظیم. معزز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بنی اسرائیل کی وادی تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے من والسلویٰ بھونے ہوئے بٹیر کے گوشت سے ضیافت ہوتی رہی. لیکن قوم کی ناشکری تو دیکھیں کہ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم تو ان کھانوں سے اکتا گئے ہیں، ہمیں بھونا ہوا گوشت نہیں چاہیے. پھر کیا چاہیے؟ تو کہنے لگے ہمیں تو دال چاہیے، ہمیں تو ترکاریاں چاہیے، اس کے ساتھ پیاز ہو، ککڑی ہو، ہم تو زمین سے اگنے والی چیزیں کھانا چاہتے ہیں. اسی کو قرآن کریم نقل کرتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. جب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، علیہم السلام اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہذا آپ ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں، اس کی پیاز. جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. جو غذا تمہارے لیے بہتر تھی تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہے. تمہیں خدا بھونا ہوا گوشت کھلا رہا ہے اور من صبح صبح تمہارے لیے نازل کی جا رہی ہے آسمانوں سے، تم اس ساری بہترین چیزوں کو چھوڑ کر گھٹیا درجے کی چیزوں کا سوال کر رہے ہو. بہرکیف بنی اسرائیل کی اس خواہش پر انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. جاؤ اس شہر میں جاؤ اترو، وہاں تمہیں وہ ساری چیزیں مل جائے گی جو تم نے مانگی ہیں. اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری کی گئی اور یہ اعلان کیا گیا کہ اب ہم تمہیں صحرا کی خاک چھاننے سے نجات دیتے ہیں، سامنے ایک شہر ہے اس میں داخل ہو جاؤ. لیکن یاد رکھنا کہ شہر میں اس طرح داخل ہونا کہ تم اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے ساتھ اپنے سر کو جھکائے ہوئے معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونا. پھر ہم وہاں تمہیں تمہاری رغبت کے مطابق وہ حلال غذائیں جو تم نے مانگی ہے وہ تمہیں عطا کریں گے. لیکن ان ظالموں نے پھر ہٹ ڈھرمی اور ضد کا مظاہرہ کیا. شہر میں داخل ہوتے ہوئے کیا سر جھکاتے اور کیا عجز و ندامت کا اظہار کرتے، بلکہ سینہ تان کر اس شہر میں داخل ہوئے اور معافی مانگنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں الفاظ سکھائے تھے کہ ان الفاظ کے ساتھ روتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، ندامت کے ساتھ شہر میں داخل ہونا. تو وہ جو الفاظ معافی کے سکھائے گئے تھے وہ انہوں نے اس کا مذاق بنایا اور ان الفاظ کا مذاق بنا کر ان سے ملتے جلتے الفاظ کہتے ہوئے، مسخرہ کرتے ہوئے سینہ تان کر شہر میں داخل ہوئے. قرآن کہتا ہے اللہ اس قدر جب انسان
کسی دینی چیز کو مسخرہ اور مذاق بناتا ہے تو یہ بڑا خطرناک، اللہ رب العزت اس قدر ناراض ہیں کہ فرماتے ان کے اس مسخرے پر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ہم نے پھر ان پر یہودیوں پر ذلت اور بے بسی کا اور ان کی بے کسی کا تھپا گویا ہم نے لگا دیا، ان پر ذلت اور بے کسی کو گویا مسلط کر دیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ بہرحال بنی اسرائیل کی اس حکم عدولی پر، اس مسخرے پن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر طاعون کا عذاب بطور سزا کے مسلط ہوا، جس میں بعض مورخین کے نزدیک 70,000 لوگ اور بعض کے نزدیک 24,000 کے قریب لوگ یکلخت مر گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ قوم تھی جس نے اس قدر، اب یاد رکھیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ بستی کون سی ہے اور کس زمانے میں بنی اسرائیل نے اسے فتح کیا جس بستی میں انہیں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ کتب سابقہ میں ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیاوی حیات طیبہ کے بالکل آخری حصے میں اس شہر کو فتح کیا، لیکن بنی اسرائیل وہاں جا کر بھی نعمتوں کے نافرمان ہوئے، نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی نافرمان ہوئے، جس کے نتیجے میں ان پر وبائیں مسلط ہوئی، جس پر میں نے عرض کیا کہ بعض مورخین فرماتے ہیں 24,000 لوگ یکدم ہلاک کر دیے گئے۔ تو یاد رکھیں قرآنی واقعات کا مقصود عبرت اور موعظت ہے، تاریخی حیثیت قرآن کا مطلوب بھی نہیں ہوتی، اس لیے قرآن انہی پہلو کا ذکر کرتا ہے جس میں درس عبرت ہو، اس لیے قرآن تاریخی تفصیلات کو نظر انداز کرتا ہے۔ اس لیے اس بستی کے متعلق مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ کون سی بستی تھی جہاں وہ لوگ وادی تیہ سے داخل ہوئے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس بستی کو ریحہ کہا جاتا تھا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وادی تیہ کے قریب کوئی شہر تھا جس میں عارضی طور پر انہیں داخل ہونے کا حکم ان کی خواہش کے مطابق دیا گیا تھا، لیکن ان کا بار بار حد سے تجاوز کرنا اور نافرمانی کی انتہا کرنا یہ ان پر ذلت و مسکنت کے مسلط ہونے کا گویا ذریعہ بن گئی۔ بہرحال مسجد اقصیٰ اور انبیاء بنی اسرائیل کی اس سیریز میں گزشتہ نشستوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم مزید 3 عظیم شخصیات کے نام نامی اس میں گرامی کو سن رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم ترین شخصیت حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں اور آپ کے جانشین اور مصاحب بھی تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عمران تھا۔ آپ مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ آپ نہایت منکسر المزاج، حلیم الطبع، بردبار، شیریں گفتار اور فصیح البیان تھے۔ آپ پرسکون لہجے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 3 سال بڑے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 4 فرزند عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ متعدد مقامات پر مذکور ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام فصیح اللسان، خوش بیان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی درخواست پر آپ کی نبوت کا ظہور ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام فطری فصاحت و بلاغت لسانی کے مالک تھے۔ نبوت کے ظہور کے بعد آپ تمام عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم بقدم دین کی محنت کے عمل میں سرگرم رہے۔ بنی اسرائیل آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ وادی تیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام خود موجود رہے۔ اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام کا اسی وادی تیہ میں پیغام اجل آ پہنچا۔ آپ کوہ طور پر عبادت الہی میں مصروف تھے اور آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کی عمر شریف 123 سال ذکر ہے۔ اردن میں کوہ ہود جو جبل ہارون کے نام سے مشہور ہے، اسی پہاڑ میں آپ سے منسوب ایک مقبرہ موجود ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیاوی حیات ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوسری عظیم ترین شخصیت جس کا نام ہم نے گزشتہ نشست میں بھی سنا، وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔
آپ کا پورا نام اور نسب نامہ یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اہل کتاب انہیں حضرت ہود علیہ السلام کا چچاداد بھائی بتلاتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 1350 قبل مسیح مصر میں ہوئی۔ ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آپ کا ذکر بکثرت ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام کی صراحت کیے بغیر 2 جگہ ان کا ذکر سورۃ الکہف میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور دوسری جگہ فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ ارشاد فرمایا۔ دونوں جگہ فتح سے مراد تمام مفسرین کے مطابق حضرت یوشع علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ سورۃ الکہف میں ان دونوں جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے، اور بخاری میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رفیق خاص حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوشع یہ نون کے بیٹے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ توریت میں ان کی نبوت کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہل خانہ میں ان کی زوجہ محترمہ اور 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ ان 2 بیٹیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بیٹی کا نکاح حضرت یوشع علیہ السلام سے فرما دیا تھا۔ اس طرح آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داماد بھی ہیں۔ یہی حضرت یوشع علیہ السلام ہیں کہ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے ہاتھوں ارض مقدس، ارض شام، ارض فلسطین کو، بیت المقدس کو فتح کروایا۔ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی 27 سال تک قوم کے درمیان ہدایت کی محنت فرماتے رہے، قوم کے درمیان رہے، قوم کی رہبری فرماتے رہے، اور اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما ہوئے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 127 سال تھی۔ اور تیسرے صالح نوجوان جن کا ذکر ہم گزشتہ نشست میں سنا، جو اس سفر میں ساتھ تھے، وہ حضرت کالب علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے خلیفہ اول تو ہم نے سنا یوشع ابن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، جس کی تفصیل ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہیں خلافت حاصل ہوئی اور یہ خلافت سے سرفراز ہو کر بلند مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ کا تعلق بھی بنی اسرائیل ہی سے تھا، اور مورخین کے نزدیک آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کے پرپوتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں قال رجلان میں جن 2 شخصوں کا ذکر ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک تو حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت کالب علیہ السلام مراد ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میدان تیہ میں 40 سال تک موجود رہے۔ جن 12 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنعان کے حالات دریافت کرنے بھیجے تھے، ان میں حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام تھے، جن کا تفصیلی ذکر ہم انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں عرض کریں گے۔ بہرحال یہ مختصر سی تفصیل تھی، اور جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے یہود وادی تیہ میں 40 سال کس طرح سے بھٹکتے رہے، ایک حکم عدولی کی کہ کہا گیا کہ جاؤ فلسطین کی سرزمین یہ تمہارے لیے ہے، ہم نے تمہارے لیے فتح کو طے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کہتے رہے، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام سمجھاتے رہے، حضرت کالب سمجھاتے رہے کہ فتح و نصرت کا وعدہ ہے، لیکن اس کے باوجود سرکشی کی قوم ماننے پر آمادہ نہ ہوئی۔ 40 سال کے لیے اس وادی تیہ میں روک دیے گئے، لیکن یہ انبیاء علیہم السلام کی صحبت بابرکت کا نتیجہ تھا کہ باوجود کہ گویا سزا کے طور پر روکے گئے، لیکن پھر بھی انبیاء علیہم السلام کی برکتوں سے انہیں من و سلوہ ملتا رہا، پانی کے چشمے ان کے لیے جاری کیے گئے، بادل ان پر سایہ کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد بھی ناشکری کی اور من و سلوہ کا انکار کیا
اور جب اس طرح کی باتیں کہیں کہ ہمیں تو دال چاہیے اور ترکاریاں چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہر جو سامنے تھا اس میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور استغفار کرتے ہوئے عجز و ندامت کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا۔ قوم نے اس کی بھی خلاف ورزی کی، جس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا میں تو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں، اور اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارنی چاہیے، اور نافرمانی سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو طاعت اور اطاعت والی زندگی نصیب فرمائیں، اور نافرمانی سے اور گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، اور اپنی پکڑ سے ہمیشہ ہمیں محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر امت کے لیے مقدر فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔